بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سند آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ ابھی کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو آپ ہم میرے ساتھ پڑھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، مصنف نے اپنی کتاب بسم اللہ سے اور اس کے بعد الحمدللہ سے شروع کی، قرآن مجید کا اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید بھی پہلے اتباع بسم اللہ اور پھر الحمدللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات، دیگر مصنفین کی اتباع کی ہے، کیونکہ مصنفین عام طور پر اپنی کتاب کو بسم اللہ اور پھر الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، احادیث کا اتباع کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہا ببسم اللہ فہو ابتر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر یا فہو اعظم، فی روایت فہو اعظم، کہ جو بھی ذیشان کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی ذیشان کام الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے دونوں حدیثوں میں تطبیق دے کر اور قرآن کے اتباع کر کے اور حدیث اور دیگر مصنفین کے اتباع کر کے پہلے بسم اللہ اور پھر الحمدللہ سے اپنی کتاب کا مصنف نے آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے، الرحیم، جو انتہائی مہربان ہے۔ الرحمن یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن رحمان کیمیت کے اعتبار سے اس میں مبالغہ ہے۔ ایک ہے کیمیت اور ایک ہے کیفیت۔ کیمیت مقدار کو کہتے ہیں، کمی زیتی کو۔ تو رحمان کا معنی ہے کہ سب پر مہربان، تمام مخلوق پر مہربان، جتنی بھی مخلوق ہے ایک ایک پر مہربان، ہر ایک پر مہربان، کافر، مسلم، مشرک، بلکہ نباتات، شجر و حجر، ہر چیز پر مہربان۔ الرحمن، اس کے یہ معنی ہیں۔ اور الرحیم ایک کیفیت اور معیار کے اعتبار سے رحیم بولا جاتا ہے۔ کتنا مہربان؟ کوئی سوال کرے کتنا مہربان تو اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے الرحیم، بہت ہی مہربان، انتہائی زیادہ مہربان، حد سے بڑھ کر مہربان۔ تو الرحمن جو ہے وہ کیمیت کے اعتبار سے سب پر مہربان ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو سب پر مہربان، الرحیم جو انتہائی زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا الرحمن دنیا میں رب کی صفت ہے، کہ دنیا میں رب العالمین ہر ایک پر مہربان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، جو نہیں ماننے والا، سب پر مہربان۔ الرحیم رب العالمین کی صفت ہے، لیکن آخرت میں، اس لیے کہ رب العالمین آخرت میں سب پر تو مہربان نہیں ہوں گے، صرف مومنین پر مہربان ہوں گے، لیکن انتہائی اور حد درجہ مہربان ہوں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، پھر ہم مدح اور شکر میں فرق بھی پڑھا ہوگا، ہم کی تعریف بھی پڑھی ہوگی کہ ہم اختیاری نعمت اور غیر اختیاری نعمت پر بولا جاتا ہے، اور یہ تمام تفصیلات آپ نے پڑھی ہوں گی۔
اس لیے یہاں دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفوس کے اور اپنے آپ کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں اور نحوست سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہادتاً تکون للنجات وسیلتاً، ایسی گواہی دیتا ہوں جو نجات کے لیے ذریعہ ہو۔ ولرفع الدرجات کفیلتاً، اور بلندی درجات کے لیے ضامن ہو۔ یعنی ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جس گواہی کے ذریعے میری نجات ہو جائے آخرت میں، اور بلندی درجات کے لیے وہ میری ضامن ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مصنف کی بھی یہی مراد ہے، لیکن اس سے مراد سچے دل اور صدق دل سے کہنا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اس لیے کہ منافقین نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا، کئی مرتبہ کہا تھا، لیکن وہ ان کے نجات کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انہوں نے دل سے نہیں کہا۔ تو اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ ایسی گواہی دیتا ہوں جو کل نجات کے لیے میرا نجات کے لیے ذریعہ ہو اور بلندی درجات کے لیے ضامن ہو۔ واشہد، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الذی بعثہ، اللہ ہی نے ان کو مبعوث کیا۔ حالانکہ اللہ نے جب ان کو مبعوث کیا تو حالت یہ تھی کہ طرق الایمان قد عفت آثارها، کہ ایمان کے راہوں کے نشانات مٹ گئے تھے۔ وخبت انوارها، اور ان کی روشنیاں بجھ گئی تھی۔ ووہنت ارکانها، اور اس کے ارکان اور آثار مان پڑ گئے تھے۔ وجہل مکانها، اور اس کے مکان اور اس کی جگہ آنکھوں سے اوجل ہو چکی تھی۔ فشید صلوات اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مٹے ہوئے نشانات کو واضح کیا۔ من معالمها ما عفا، شیدہ ظاہر کیا، من معالمها ما عفا، ان مٹے ہوئے نشانات کو۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور کلمہ توحید کے ذریعے اس بیمار کو شفا دی۔ من کان علی شفا، جو ہلاکت کے کنارے پر کھڑا تھا۔ شفا سے اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف، علی شفا حفرۃ من النار، جو لوگ آگ کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو کیا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا دی۔ کس طرح شفا دی؟ کہ وہ کفر اور شرک کی بیماری میں ہلاکت کے کنارے اور ہلاکت کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دوائی سے اور برکت سے ان کو اس ہلاکت اور اس بیماری سے نجات دی اور ہلاکت سے بچا لیا۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور ہدایت کے راستے کو واضح کیا ان لوگوں کے لیے
جو اس پر چلنا چاہتے ہیں، وَأَظْهَرَ كُنُوزِ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور نیک بختی کے خزانوں کو ظاہر کیا اس شخص کے لیے جو اس کا مالک بننا چاہتا ہے۔ نیک بختی کے خزانے سے مراد یہاں عبادات، احکامات مراد ہے کہ جو ان عبادات کو اور احکامات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر اس کا قصد کر لے اور اس کی تکمیل کر لے تو یہ خزانہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ اعمال کل قیامت کے دن ایک بہت خوبصورت شکل و صورت میں آئیں گے اور پھر ان کو تولا جائے گا، اور یہ پھر انسان کی نجات کے ذریعہ ہوں گے، اور پھر اعمال کے بدلے میں انسان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو گویا یہ آخرت کی کرنسی ہے، ایسی کرنسی ہے جس سے آخرت کے اور جنت کے محل اور وہاں کے انعامات اسی کرنسی سے انسان کو ملیں گے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، تو اس لیے مصنف نے خزانے سے ان اعمال کو تشبیہ دی کہ یہ خزانہ ہے لیکن اس شخص کے لیے جو اس کا مالک بننا چاہے۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشکاته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا تب ہی معتبر ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے نکلے ہوئے اعمال اور الفاظ کا اتباع کیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور سچا عاشق وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ اگر کوئی شخص دعوے تو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی سارے کامیابیوں کے راز مضمر ہے، صرف دعوت سے بات نہیں بنے گی۔ تو اسی طرح مصنف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع اس وقت تک ممکن اور معتبر نہیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اور سینے سے نکلے ہوئے اعمال اور اقوال کا اتباع نہ کیا جائے۔ والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان کشفہ، اور قرآن مجید کو اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا اس وقت تک مکمل اور تام نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تشریح اور توضیح سے اس کی تفسیر نہ کی جائے۔ وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ الْمُحِيُّ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه۔ یہاں پر صاحب مشکات، صاحب مصابیح کی مصابیح السنہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اصل میں دو کتابیں ہیں، مشکات المصابیح مصابیح السنہ کی تکمیل ہے اور تکملہ ہے۔ اصل کتاب جو ہے وہ مصابیح السنہ ہے جو ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی رحمہ اللہ نے تصنیف کی تھی، اور اس میں دو ہی ابواب تھے، لیکن انہوں نے اسانید کا ذکر نہیں کیا تھا، یعنی صرف حدیث کو ذکر کیا تھا اور حدیث کو
ابواب میں جمع کیا تھا، یعنی وضو سے متعلق جو حدیث تھی وہ وضو کے باب میں جمع کیا، نماز سے متعلق جو حدیث تھی وہ نماز کے باب میں جمع کی، لیکن ان کی کسی سند کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ مصنف نے وہ احادیث کس کتاب سے اخذ کی ہے، اس کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ تو اس کی طرف اب صاحب مشکات مصنف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف نے جو کتاب لکھی وہ انتہائی اہم اور انتہائی مہم کتاب ہے اور انتہائی فائدہ مند کتاب ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ مصنف نے جو ہے حدیث کے اسانید کا تذکرہ نہیں کیا، سندوں کو حذف کیا، اور یہ بات اگرچہ مصنف نے اگرچہ ذکر نہیں کیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ مصنف جو ہے ثقہ راویوں میں سے ہے اور معتبر ترین محدثین میں سے ہے، اس لیے ان کا کسی سند کو ذکر نہ کرنا کوئی نقصان کا باعث نہیں، لیکن پھر بھی اتنی بات ہے کہ جس چیز کی سند ذکر نہ کی جائے تو وہ اس حدیث تک نہیں پہنچ سکتی جس حدیث کی سند ذکر کی گئی ہو۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ پھر ضرورت پڑی تو میں نے احادیث کے اسانید کا کیا کیا، تذکرہ کیا، اور جن کتابوں سے مصنف نے یہ حدیث لی تھی ان کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، اور مصابیح السنہ کا میں نے کیا کیا، تکملہ لکھا، اور ایک باب کا اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ اصل مصابیح السنہ میں باب میں 2 فصلیں ہوتی تھی، مصنف نے ایک فصل اور بڑھا دی جس میں احادیث تو نہیں، مثلا کتاب الوضو میں باب الوضو میں 2 فصلیں ہیں جو اصل کتاب میں، لیکن مصنف نے ایک تیسری فصل بڑھا دی، کیونکہ 2 فصلوں میں تو احادیث ہے، اور تیسری فصل میں آثار صحابہ وغیرہ جو باقی وضو سے متعلق ہے ان کا تذکرہ کیا۔ اس طرح ہر باب میں جو آثار صحابہ ہے اور اقوال سلف ہے ان کا تذکرہ مصنف نے صاحب مشکات نے تیسرے فصل میں کیا۔ تو یہ کچھ زیتیاں مصنف نے کی تو اس طرف اب اشارہ فرما رہے ہیں اور اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔